السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم، ابھی بندے نے آپ کے سامنے جو آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے اس کا ظاہر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ محترم سامعین، جس وقت ہمارے آقا حضرت سیدنا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، بی بی آمینہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے تو تمام کثافتوں سے پاک اور اپنی شرمگاہ اپنے ہاتھوں سے ڈھاکے ہوئے تھے، اور شہر جیون پور میں جہاں کہیں بھی بت تھے وہ اوندے گر گئے، اور ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی کہہ دو بے شک حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ یہ آواز سننے والوں میں اللہ کے مقرب مخدوم شیخ دانیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جیسے ہی آپ نے صبح صادق فجر سے پہلے یہ آواز سنی تو اسی وقت یہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو کوئی اللہ کے نیک بندے کا ظہور ہوا ہوگا۔ حضرت شیخ دانیہ رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کے بعد نکلے اور معلوم کرے کہ کیا کہیں کسی کے پاس آج لڑکا پیدا ہوا ہے، تو کسی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ ہاں حضرت سید عبداللہ کے گھر ایک صبح لڑکا پیدا ہوا ہے جو تمام کثافتوں سے پاک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہی لڑکا اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ آپ حضرت شیخ دانیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید عبداللہ کے گھر گئے اور لڑکا پیدا ہونے کے بارے میں تمام باتوں سے واقفیت حاصل کی، تو امام علیہ السلام کے والد نے کہا کہ لڑکا بہت پاک و صاف پیدا ہوا ہے اور اس کے اوپر مکھی بھی نہیں بیٹھتی ہے، اور اس کا نام سید محمد رکھا ہے۔ حضرت مخدوم شیخ دانیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید عبداللہ کو مبارکباد دی اور لوٹ گئے۔ حاضرین محترم، جب حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی عمر شریف 4 سال 4 مہینے کی ہوئی تو امام علیہ السلام کے والد نے اللہ کے حکم سے مہدی موعود علیہ السلام کی تسمہ خوانی کی، تمام معزز عالموں کو بلایا جس میں حضرت مخدوم شیخ دانیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اس تسمہ خوانی کی دعوت میں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے تشریف لائے۔ حضرت مخدوم شیخ دانیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس لڑکے کو تسمہ خوانی کرائیے۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے حضرت مخدوم شیخ دانیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اللہ نے مجھے صرف آمین کہنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے اور تعظیم کی، جبکہ مہدی موعود علیہ السلام کی عمر شریف 4 سال 4 مہینے کی تھی، پھر بھی حالانکہ مہدی موعود علیہ السلام نے خواجہ خضر علیہ السلام کو پہچان لیا۔ حضرت مخدوم شیخ دانیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی تسمہ خوانی کرائی۔ حاضرین محترم، جب امام علیہ السلام سن بلوغ کو پہنچے تو خواجہ خضر علیہ السلام نے کھوکھری مسجد میں دونوں کو بلا کر، یعنی امام علیہ السلام اور مخدوم شیخ دانیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر بارے امانت یعنی ذکر خفی کی تعلیم آپ کے حوالے کی۔ اللہ کے برگزیدہ ولی بندگی مخدوم شیخ دانیہ رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ خضر علیہ السلام امام العارفین سے تلقین ہوئے۔ امام العارفین شمس ولایت مظہر ہدایت نے جذبہ الوہیت کے دوران 7 سال تک مطلقاً کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اس کے باوجود سنت موقدہ اور فرائض ادا کرتے رہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے کہ اے سید محمد، اس واسطے کہ ہم نے تجھ کو خاتم ولایت محمدیہ کیا ہے، تجھ سے ہی فرائض ادا کرواتے ہیں، یہ تجھ پہ ہمارا فضل و احسان ہے۔ امام الکائنات صفات پیغمبر سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کے پسخوردے کی برکت سے کئی جگہ کھارا پانی شیرنی و میٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ دکن کے پائتخت دولت آباد میں حضرت سید محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ کے روزے کے قریب اور موزے 1637 میں ایسا ہونا مشہور ہے، اور گجرات میں ایک توڑے کی مسجد کے قریب وہاں بولی ہے، وہاں پر بھی کئی برسوں سے پانی بہت کھارا تھا۔ جب آقائے دو جہاں امام العارفین نے اپنا پسخوردہ اس بولی میں ڈالا تو آج تک بھی 550 سالوں سے وہ پانی بہت میٹھا و شیرنی ہے۔ چنانچہ یہ بات انس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جاننے والوں پر مخفی نہیں ہے۔ چنانچہ گجرات میں امام علیہ السلام نے مسواک کی لکڑی کو جب زمین میں گاڑ دیا تو وہ لکڑی سرسب و شاداب ہرا بھرا درخت بن گیا تھا۔ یہ امام علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت کا اثر تھا۔ حاضرین محترم، مگر اس معجزے کو صاحب الولاء امام علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، اس کی مراد یوں بیان فرمائی کہ ایک روز اصحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ میرا جی علماء کہتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی علامتوں اور نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہوگی کہ
یہ ایک نشانی ہوگی کہ سوکھے درخت ہرے ہو جائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت امام الکائنات مہدی موعود علیہ السلام نے جواب دیا کہ مردہ دل مہدی کے زمانے میں زندہ ہوں گے۔ حاضرین محترم، امام الکائنات شمس ولایت، مظہر ہدایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روبرو، وہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آراز تھا، وہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روبہو ملتی ہوئی ذات پاک علیہ السلام کے جسم مبارک پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، جیسا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ یہی معجزہ بہت سارے لوگوں نے دیکھ کر امام علیہ السلام کی تصدیق کی ہے۔ حاضرین محترم، امام کائنات، شمس ولایت، مظہر ہدایت، سارے جہاں کے حقیقی رہنما سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کے پشت مبارک پر مہر نبوت، مہر ولایت تھی، جیسا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر مہر نبوت تھی، جس کو عکاشہ ابن محسن ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا۔ اور یہاں حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے پشت مبارک پر مہر ولایت کو حضرت بندگی میاں یوسف سوہیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کو امام علیہ السلام نے عاشق اللہ فرمایا ہے، اور حضرت مومن توکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو حضرت امام علیہ السلام نے عاشق اللہ فرمایا تھا، دیکھا ہے۔ آخر میں یہ ناچیز بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ رسول و مہدی کے صدقے میں ہم تمام کو ایمان سے عطا فرما، اور ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے جناب محمد علی مودی صاحب اور تمام مخاطب بنا رہے ہیں۔ اب میں جناب اسماعیل خان صاحب توقیر سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تمام مخاطب بنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد المصطفیٰ احمد المجتبیٰ شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین، وعلی سیدنا محمد المہدی الموعود امام الاولین والآخرین، وعلی آلہما وازواجہما واصحابہما والتابعین تابعین اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العلی العظیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں بچپن کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کو کفر و شرکین، نجاست و گمراہی و بے دینی کی نجاست سے پاک و صاف کر کے ایمان و اسلام کے انور سے مشرف فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ کی آمد پر حالت شریف کے بارے میں خود آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب وہ تشریف لائے تو پاک و صاف حالت میں تشریف لائے کہ ان کے جسم مبارک پر کوئی علائش و نامناسب چیز نہ تھی، جس میں اقدس سے خوشبو مہک رہی تھی، اور آپ سرما لگائے مختوم پیدا ہوئے۔ عرب کے لوگوں کے پاس یہ دستور ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شہر کے باہر کسی گاؤں میں بھیج دیتے تاکہ وہاں کی آب و ہوا میں رہ کر بچہ تندرست ہو جائے۔ اسی طرح حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے بنو سعد کے 10 عورتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ ایسی غرض سے آئی تھی کہ وہ معزز گھرانوں کے بچوں کو لے جا کر انہیں دودھ پلائے۔ اس وقت ان کی زندگی فخر و فاقہ سے دوچار تھی، غربت و تنگی چاہی ہوئی تھی، اور سواری میں بھی اتنی ہمت و طاقت نہ تھی کہ وہ قافلے والوں کے ساتھ چل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت انہیں عطا فرمائی۔ بچوں کو لینے کے بعد وہاں کا اصول ہوتا کہ ہر دایا مکے کا طواف کر کے حجر اسود کو بوسہ دیتی۔ چنانچہ اسی طرح حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے قریب گئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ حجر اسود خود مکے کی دیوار سے نکل کر بچے کو بوسہ دے رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہی کی تھی کہ آپ کے والدہ بی بی آمینہ کا وصال ہو گیا۔ پیدائش سے قبیل اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب
آپ کو بڑے ہی اکرام و اعزاز کے ساتھ لے لیا. آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے بڑے ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کا خصوصی خیال رکھا. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس ہی کی تھی کہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا. اس کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو آپ کی خدمت کی سعادت عطا ہوئی. حسب معمول حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام جانے کا سفر فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، کیونکہ ابو طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے. قافلہ جب ملک بصرہ پہنچا تو وہاں بحیرہ نامی راہب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ انہوں نے آسمانی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ اور نبوت کے علامتوں کے بارے میں پڑھ لیا تھا. اس لیے بحیرہ راہب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھام کر قریش سے کہنے لگے کہ یہ رحمت العالمین ہے، یہ اللہ کے رسول ہے. تو تمام قریش نے کہا تجھے اس کا علم کیسے ہوا؟ تو بحیرہ راہب نے بتایا جب تم چٹانوں پر چڑھ رہے تھے تو کوئی درخت و پتھر ایسا نہ تھا کہ جس نے ان کو سجدہ نہ کیا ہو، اور دھوپ کے وقت ان پر ابر سایہ کرتا اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے. نبی اکرم اس کے بعد بحیرہ راہب نے بڑے ہی اکرام و اعزاز کے ساتھ آپ پر خصوصی دعوت کا اہتمام کیا. اس کے بعد بحیرہ راہب نے کہا خدا کی قسم تم بتاؤ تو صحیح ان کے سرپرست کون ہے؟ تو جواب ملا ابو طالب ہے. بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا اپنے بھتیجے کو مکے واپس لے جاؤ اور محل تجارت یہیں پر فروخت کر دو، کیونکہ یہود ان کے سخت دشمن ہیں، اندیشہ انہیں شہید کر دیں گے. ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بن کر مکہ مکرمہ واپس ہو گئے. دوسری بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے دوران نہ کسی کو دھوکہ دیتے نہ کسی سے جھگڑا کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مال تجارت میں بے حد اضافہ ہوا. تجارت کے دوران میسرہ نے کچھ اعجاز دیکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت دھوپ میں باہر نکلتے تو کیا دیکھتے، میسرہ نے کیا دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بادل سایہ کیا. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میسرہ ملک شام پہنچ کر ایک کلیسا کے قریب درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے تو بحیرہ راہب نے میسرہ سے کہا یہ کون ہے؟ یہاں پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آرام کریں گے. تجارت کے بعد میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو راہب کی باتیں اور بادل کا سایہ بیان کیا. آپ بڑی عقل مند اور نیک خاتون تھی. چچا زاد بھائی ورقہ کو آپ نے سب کچھ بتایا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہمارے نبی ہے، یہ آخری پیغمبر ہے. اس کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرما ہوئے. نکاح کے دوران حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 40 سال. کم از کم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 25 سال آپ کی خدمت میں رہی. 65 سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا. بعد میں جن نیک بیویوں سے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمائے ہیں ان کے نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صوفیہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت ام ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اولاد امجد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں ہیں. 3 صاحبزادوں کے نام حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، اور 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ زہرا، حضرت جویریہ، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ. محترم سامعین، اس کے بعد میں اپنی تھوڑی سی تقریر ماں کے مرتبے کے اوپر لے کر جاؤں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر میں رکعت باندھتا اور مجھے میری ماں پکارتی تو میں اپنی رکعت توڑ کر چلے جاتا. آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے ماں کا کہ نماز کو چھوڑ کر آپ رسول اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں کہ آپ کبھی نماز نہیں چھوڑے، لیکن جب اپنی ماں آپ کی ماں آپ کو پکارتی ہے تو آپ نماز چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں. اگر اس سے آگے دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بات میں پوچھا کہ یا اللہ میں کس کے ساتھ جنت میں جاؤں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کا پتہ اور جگہ کا پتہ اور شخص کا پتہ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام وہ پتے پر پہنچ کر دیکھے تو ایک قصاب رہتا ہے وہ
موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا میں خصاب کے ساتھ جنت میں جاؤں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اس کے ساتھ جاؤ تو صحیح۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہ خصاب کے پاس گئے اور کہنے لگے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں کلیم اللہ ہوں، میں موسیٰ ہوں، آپ نے کہا کہ کیا میں تمہارا مہمان بن سکتا ہوں؟ تو وہ خصاب کہتا ہے کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، میں اپنا پورا کاروبار ختم کر کر آپ کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ جب وہ خصاب اپنا پورا کاروبار ختم کر کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گھر جاتا ہے اپنے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت اتنی بوڑھی رہتی ہے کہ وہ چلنے کے لائق بھی نہیں رہتی، لیٹی ہوئی رہتی ہے اپنی بستر پر، غلاظت بھری رہتی ہے۔ جب وہ خصاب گھر پہنچ کر وہ بوڑھی عورت کا غلاظت صاف کرتا ہے اور اسے کپڑے پہنا کر کھانا کھلاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام وہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ کھانا کھلا کر واپس آتا ہے تو وہ بوڑھی عورت ایک قصاب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بلاتی ہے اور کان میں کچھ کہتی ہے، تو قصاب مسکراتا ہے اور واپس جب آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ تو قصاب کہتا ہے کہ وہ میری ماں ہے، وہ ابھی تمہارے کان میں کیا کہی کہ جو تم نے مسکرایا؟ تو قصاب کہتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں اس کی خدمت کرتا ہوں، وہ آخر میں مجھے دعا دیتی ہے کہ تم موسیٰ کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جب ایک قصاب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائے گا تو بتائیے کتنا بڑا درجہ ہے ماں کا۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے قدموں میں جنت، ایسا نہیں ہے کہ جنت کو موڑ کر ماں کے قدموں میں ڈال دیا، بلکہ ماں کے قدم اتنے بڑھا دیے کہ جنت قدموں میں آ گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے مہمان مختلف کو دعوت دیتا ہوں کہ ضروری ہے کہ آج بعد ہمارے مغرب کا عشاء مسجد توفیق کی جانب سے مسجد بڑی مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے۔ اسی مسجد میں اس میں بھی آپ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ میں شرکت کی خواہش کی جاتی ہے۔ آج کے مہمان مختلف حضرت سید ابراہیم ارشد ساتھی صاحب سے عظمت گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہم تمام کو خاطر فرمائیں۔ الحمد للہ لم یزل ولا یزال وهو السمیع العلیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ ونصدق ان سیدنا و سندنا و امامنا و مولانا محمدا المہدی الموعود خلیفۃ اللہ الودود۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام حضرت پیر و مرشد سید نعمت اللہ صاحب قبلہ، وقابل احترام محب ملت سرپرست اعلیٰ ادارہ تنظیم مہدویہ حضرت محمد مقصود علی خان صاحب و دیگر بزرگان قوم و نوجوانان اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ پروردگار عالم کی وہ ذات مقدس ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی، وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ رب العالمین جو ہر شے سے منزہ ہے، اسی رب کائنات کے لیے ساری حمد و ثنا زیبا ہے۔ درود و سلام خاتمین محمدین محبوبین نورین علیہم السلام پر۔ خلاق کائنات کا یہ احسان عظیم ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادارے تنظیم مہدویہ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہر ہفتہ اس قسم کی متبرک و مقدس محافل کا انعقاد کر سکیں، اور بالخصوص قابل مبارکباد ہے وہ نوجوان ساتھی جنہوں نے ان محافلوں میں اپنی خطابت کے ذریعے دین کو عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ نوجوان جو ابھی بندے سے قبل آپ سے مخاطب تھے، یقیناً یہ قابل ستائش اور قابل فخر ہے کہ انہوں نے اپنی اس کم عمری میں دین کی خدمت اور دین کی تبلیغ کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھا، اور یہ ان نوجوانوں کی خود خوش نصیبی ہے کہ وہ ادارے تنظیم مہدویہ سے وابستہ ہیں، اور بندے کی اپنی معلومات کے مطابق اس دور حاضر میں چاہے وہ شعراء اکرام کا معاملہ ہو، نعتگو حضرات ہو، یا قرأت کلام پاک کا معاملہ ہو، یا فن خطابت کا معاملہ ہو، ادارے تنظیم مہدویہ دور حاضر کا سب سے بڑا درسگاہ ہے جس سے سب سے زیادہ مقررین قوم کے سامنے آئے ہیں۔ اور بڑی مسرت کے ساتھ اکثر یہ بندہ یہ عرض کرتا ہے کہ یہ گنہگار حقیر بندہ بھی اسی درسگاہ کا طالب علم ہے، یہیں سے ہم نے خطابت کی چند چیزوں کو اللہ نے عطا کیا، اسی کو ذریعہ بناتے ہوئے۔ لہٰذا میری تمام نوجوانوں سے یہ خاص گزارش اور اپیل ہے کہ اس وابستگی کو آپ ہرگز نہ توڑیں، بلکہ آپ ہر مقام پر ادارے سے جڑے رہیں اور دینی خدمات اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرتے چلے جائیں، ورنہ دور حاضر ہمارے سامنے ہے جہاں پر آج لوگ دین سے دور نظر آتے جا رہے ہیں، دین سے ایک بیزارگی عوام اور بالخصوص نوجوانوں میں پائی جا رہی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ یہ اوروں کے پاس دین ہوگا کہ کسی ایک مخصوص دن میں وہ اپنے خدا کی عبادت کریں، کسی ایک مخصوص دن میں وہ اپنی عبادت گاہوں کو جائیں، لیکن دین اسلام کوئی ایک مخصوص دن میں عبادت کرنے کا نام نہیں ہے۔ دین اسلام کسی ایک مقررہ ایک مقید وقت پر عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کب کرنا ہے تو رب عزوجلال اپنے کلام بلاغت نظام میں صاف طور پر ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے تمام جناتوں کو اور تمام انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا مذہب وہ مذہب نہیں ہے کہ ہم ایک وقت پر آئیں، نماز پڑھ لیں اور چلے جائیں، اس کے بعد ہمارا کوئی تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، ہر وقت تمہیں محض اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور سوائے خدا کی عبادت کے کوئی اور کام تمہارا نہیں ہے۔ آپ سوال کریں گے کہ ایک ایسی عجب بات ہے کہ اگر ہمیں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا ہے تو پھر ہم کاروبار کب کریں گے؟ 24 گھنٹے اگر ہم اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں گے تو ہم اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کب کریں گے؟ اگر ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں گے تو پھر ہمارے دیگر معاملات کا کیا ہوگا؟ تو معاف فرمانا، ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا، اسلام میں صرف نماز پڑھنا یا اللہ کا ذکر کرنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری پیروی کی، جس نے میری اتباع کی، گویا وہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ اللہ کے رسول کی پیروی اللہ کی عبادت ہے۔ اب آپ غور کریں کہ کیا کرم ہے ہم پر ہمارے مالک کا کہ کاروبار اللہ کے رسول کی پیروی ہے۔ اگر آپ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کام کریں گے، حدود کسب کی پابندی کے ساتھ کاروبار کریں گے، حدود کسب کی پابندی کے ساتھ جس کو قرآن نے ہمارے سامنے پیش کیا اور آسان انداز میں خلیفۃ اللہ میرا مہدی موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کیا، تو ایسا کمانا بھی حلال ہے اور ایسا کمانا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ آپ کی کمائی کو بھی اللہ اجر عطا کر رہا ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ گھر والوں سے حسن سلوک،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں سکھایا۔ ابھی آپ نے ایک قابل نوجوان سے سنا کہ ماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جانا چاہیے، ماں کی عظمت اسلام میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی ماں کو مسکرا کر بھی دیکھ لو گے تو تمہیں حج کا ثواب مل جائے گا، اپنے باپ کو مسکرا کر دیکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، اولاد کی پرورش کیسی ہونی چاہیے، ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اور جہاں جہاں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں رہیں گے وہ تمام کے تمام ہمارے اوقات اللہ کی عبادت میں گزرتے رہیں گے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ نماز 5 وقت ادا کر لیں اور عبادت ہو گئی، بلکہ ہر لمحہ آپ کو عبادت میں رہنا ہے۔ ہر عمل جو آپ اپنی زندگی میں کریں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہونا چاہیے۔ اور سب سے بنیادی تعلیم جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی لیکن دنیا نے اس کو نہیں سمجھا، پھر قربان جائیے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے بالکل کھول کر واضح انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا کہ اگر تم اللہ سے قربت چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو تو سب سے اہم بات دنیا سے دوری کو اختیار کرو، دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالو، دنیا سے اپنے آپ کو دور کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے پاس ایک فتنہ تھا اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس فتنے سے ہم کو دور ہونا ہے، اور یہی فتنہ آج تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بندہ بارہا یہ بات عرض کر رہا ہے کہ آج یہ بات بتائی جاتی ہے کہ قوم مہدویہ میں حالات بڑے نازک ہے، تبلیغی جماعت ہماری دشمن، اہل حدیث جماعت ہماری دشمن، اہل سنت الجماعت بھی اب آج کل ہم پر حملے کرنے لگی ہے۔ معاف فرمائیے، نہ تبلیغی جماعت بڑی دشمن ہے، نہ جماعت اہل حدیث بڑی دشمن ہے، نہ اسلام کا کوئی اور فرقہ، کوئی اور جماعت ہماری سب سے بڑی دشمن ہے۔ اگر آج قوم مہدویہ کو سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی چیز سے ہے تو وہ دنیا کی محبت سے ہے۔ دنیا کی محبت ہمارے عقیدے کی دشمن ہے، دنیا کی محبت ہمارے مذہب کے دشمن ہے، دنیا کی محبت ہمیں اللہ سے قرب حاصل کرنے نہیں دیتی۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالیں، اور جس طرح کی زندگی خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کی، جو عین اسلام ہے، جو عین عمل رسول ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں آج ہر طرف یہی معاملہ ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اپنے اختیار کا استعمال کرتا چلا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ کی خاطر، اللہ واسطے اپنے اختیارات کو قربان کریں اور اپنی ساری صلاحیتیں، ساری قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیں۔ دنیا کمانا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ آج کسی کے پاس کچھ صلاحیت آ جاتی ہے تو وہ فوراً اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے رئیس سے اور زیادہ رئیس ہونے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ہمارے سامنے پیش کی، جو پیغام ہمارے سامنے پیش کیا، وہ فخر و فاخے کی زندگی ہے، وہ تنگی کی زندگی ہے، جہاں پر مال کی محبت نہیں تھی، جہاں پر مال کا ذخیرہ نہیں تھا۔ اور یہ رسول وہ رسول ہیں جس کے اختیار کا آپ کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ معصوم نونہال میرے سامنے ہیں، آپ کی نظر یہ خاص واقعہ اختیار رسول کے پس منظر میں پیش کر رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا ہے اور آپ کی زندگی کا حال کیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول وہ رسول ہیں جو چٹائی پر آرام کرتے، جب آپ اپنی چٹائی سے اٹھتے تو آپ کی پشت مبارک پر چٹائی کا نشان بن جاتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے حکم کر دیں تو میں آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دوں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہ دنیا کو مجھ سے محبت ہے اور نہ مجھے دنیا سے محبت ہے۔ یہاں ہم آرام کرنے کے لیے نہیں آئے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کا یہ عالم تھا، اس کے باوجود آپ آرام نہیں کرتے تھے۔ آئیے اختیار رسول دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کا حال تو ہم کیا بات پہچان سکتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا معاملہ ہے۔ آپ کم عمر ہیں
اور مکے کے رواج کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے آپ کو بی بی حلیمہ کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ بی بی حلیمہ بھی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، وہ لوگوں کے بچوں کو لاتی، اپنے پاس پرورش کرتی اور اس سے جو اجرت ملتی اسی سے آپ کا گزر۔ ایک مرتبہ رات میں آسمان کے نیچے اپنا بستر لگاتی ہیں، اپنے بستر پر لیٹ جاتی ہیں اور تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھولے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ بڑے معصوم ہیں اور اس معصومیت کی کیفیت میں آپ کو جھولے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دائی حلیمہ جھولے کے بازو آرام کر رہی ہیں، آسمان کی طرف دیکھتی ہیں، اچانک دائی حلیمہ ایک عجیب و غریب منظر ان کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ کبھی ستارے ادھر سے ادھر ہٹ رہے ہیں، کبھی چاند ادھر سے ادھر ہل رہا ہے۔ دائی حلیمہ حیران ہے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، اس سے پہلے کبھی ایسی کیفیت ہمارے سامنے نہیں تھی کہ کبھی چاند یہاں سے وہاں ہٹ رہا ہے، کبھی ستارے تیزی کے ساتھ اپنا مقام بدلتے جا رہے ہیں۔ دائی حلیمہ پر ایک ہیبت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ کہیں قیامت آنے والی ہوگی یا کوئی بھیانک طوفان آنے والا ہوگا جس میں کائنات کا نظام درہم برہم ہوتا جا رہا ہے، کبھی چاند اپنے مقام سے ہٹ رہا ہے، کبھی ستارے اپنے مقام سے ہٹ رہے ہیں۔ دائی حلیمہ پریشان ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آپ کے دل میں آتا ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے آپ کے جھولے کو رکھ دیا گیا ہے، کہیں کوئی تارا ٹوٹ کر نہ گر جائے، کہیں کوئی بجلی نہ چمک جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی بچپن کی کیفیت میں ہے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس خیال کے ساتھ دائی حلیمہ تیزی کے ساتھ اپنے بستر کو چھوڑتی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس جھولی کی طرف دیکھتی ہیں تو دائی حلیمہ کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے کبھی ستاروں کو یہاں سے وہاں کر رہے ہیں، کبھی اس ہاتھ سے اشارہ کیا گیا تو چاند نے اپنا مقام بدل دیا۔ جس کے کھلونے چاند و ستارے ہیں اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ عالم ہے کہ آپ کے پیٹ پر فاقوں کی وجہ سے پتھر باندھے ہیں۔ یہ اختیار رسول رکھنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آرام دہ زندگیاں گزارنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ ہمیں فخر کی زندگی گزارنے کی تعلیم دی گئی، فاقوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی گئی، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنے کی تعلیم دی گئی۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ قوم مہدویہ کی تاریخ کو آپ غور کریں کہ جب تک ہماری قوم میں فخر و فاقے موجود تھے، جب تک کہ دنیا کی محبت نہیں تھی، ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا، اور آج یہ دنیا داری کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے کہ جو لوگ جن کو ڈھنگ سے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کو ڈھنگ سے الف با پڑھنا نہیں آتا وہ ہمارے نوجوانوں کو درس دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں کو اسلام سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قسم قسم کے اعتراضات ہمارے عقیدے پر کیے جاتے ہیں، جبکہ ان کے خود کا معیار یہ ہے کہ ڈھنگ سے الف با تک انہیں پڑھنا نہیں آتا۔ انگریزی زبان میں چند احادیث کو رٹ کر ہمارے نوجوانوں کے سامنے آتے ہیں، ہمارے نوجوان پریشان کہ آخر اس کا کیا جواب ہے۔ تعجب کی بات ہے، ساری دنیا میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر کوئی اپنے مکمل عقیدے کو پیش کر سکتا ہے تو سوائے قوم مہدویہ کے کوئی ایسی دوسری جماعت نہیں جس کا ہر عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ وہ قوم کے نوجوان پریشان، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی طرف غور و فکر نہیں کیا، ہم نے عمل کی طرف توجہ نہیں دی۔ حاضرین محترم، یقیناً قابل مبارکباد آپ حضرات ہیں جو مسلسل ہفتہ واری اجلاس کو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ چنچل گڑھا و مشراباد اور دیگر مہدویہ آبادیوں میں مسلسل جلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ جلسے باعث تقویت ایمان ہوتے ہیں، بندہ اس پر یقین رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات سے سوال ہے کہ کتنے جلسے ہم اٹینڈ کریں گے، ہم کتنے جلسوں میں شرکت کریں گے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ جلسوں کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ یاد رکھیں، زندگی جلسوں سے نہیں بدلتی۔ جلسہ اس وقت کامیاب ہے جب جو باتیں جلسوں میں پیش کی گئی اس پر جب تک آپ عمل پیرا نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی جلسے کامیاب نہیں ہیں۔ عمل کی ضرورت ہے، زندگی عمل سے بدلتی ہے، لہٰذا ہم عمل کی طرف آگے بڑھیں۔ بے شک علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے۔ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جلسے میں گئے تھے تو کہتے ہیں ہاں معلومات میں اضافہ ہوا، فلاں کے پاس
فلاں عالم کی تقریر آپ نے یوٹیوب پر سن لی، کہا جاتا ہے ہاں معلومات میں اضافہ ہوا۔ کیا صرف معلومات میں اضافہ کرنا ہی ہمارا کام ہے؟ کیا علم کی بنیاد پر بخشش ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیں، اگر علم کی بنیاد پر مغفرت ہو جائے گی، اگر علم کی بنیاد پر بخشش ہو جائے گی، تو سب سے پہلے بخشش کا حقدار ابلیس ہے۔ ابلیس کے پاس بھی بہت علم تھا، ابلیس کے پاس بھی بہت علم تھا، وہ معلم الملائک تھا، لیکن علم کی بنیاد پر بخشش ہونے والی نہیں ہے، بلکہ صحیح عقیدے اور عمل کی بنیاد پر بخشش ہونے والی ہے۔ اور خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے عمل اور عقیدے کو اس طرح جوڑ دیا ہے کہ ساری دنیا جھگڑے میں پڑی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج عالم اسلام میں دو گروہ بنے ہوئے ہیں، ایک صوفیانہ گروہ ہے جن کا یہ ماننا ہے کہ عقیدہ ہمیں بخشانے والا ہے، اور ایک غیر صوفیہ کا گروپ ہے جو یہ مانتا ہے کہ عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ عمل بخشانے والا ہے۔ ساری دنیا میں ہنگامہ ہے، دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک کہتا ہے عقیدہ بخشائے گا، ایک کہتا ہے عمل بخشائے گا۔ آئیے بارگاہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام میں اس جھگڑے کا حل دیکھیں، معلوم کریں کہ عقیدہ بخشانے والا ہے یا عمل بخشانے والا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے جھگڑے کو ختم کیا، دونوں کو جوڑ دیا اور فرمایا تصدیق بندہ عمل است۔ عمل کرو گے تو ہی تمہارا عقیدہ صحیح ہے، تو ہی تمہاری تصدیق صحیح ہے۔ اگر تم صرف نعرے مارتے رہو گے ہم مہدوی ہم مہدوی، تو نہ خلیفۃ اللہ آپ کو مہدوی ماننے کے لیے تیار، نہ محمد الرسول اللہ آپ کو مہدوی ماننے کے لیے تیار، نہ خود خالق کائنات آپ کو مہدوی ماننے کے لیے تیار۔ ہم اللہ کی نظر میں اگر مہدوی مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے عمل ضروری ہے، اور بنیادی طور پر کم سے کم نوجوان 3 باتوں پر عمل کریں۔ یہی پیغام خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کیا کہ شروعات میں، ابتدا میں کم سے کم 5 وقتہ نماز بجماعت ادا کریں، 2 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور عشر کی پابندی کریں۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنا بھی کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں آگے اور نیک عمل کی توفیق عطا کرے گا۔ تو شروعات ہمیں کرنا ہے، پہلا قدم ہمیں یہ اٹھانا ہے کہ ہم 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، 2 وقت ذکر کی پابندی کریں۔ نوجوانوں سے بڑی خاص درخواست ہے کہ ذکر اللہ کی پابندی کریں۔ خدا را عصر اور مغرب کے درمیان، اور حقیقت میں یہ عصر اور عشاء کا وقت ہے، ہم نے اس کو عصر سے مغرب تک کر دیا ہے، لیکن شروعات میں ابتدا میں کم سے کم عصر تا مغرب تو ہم اللہ کے ذکر میں بیٹھے۔ یاد رکھیں یہ بڑے خاص وقت ہیں، جہاں قرآن مجید نے اس کو سلطان اللیل اور سلطان النہار کے نام سے یاد کیا ہے، وہیں پر احادیث کی کتب بھری پڑی ہے ان دونوں اوقات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے۔ لہٰذا ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ مسلم شریف کی جلد نمبر 1 میں باب الذکر، ذکر اللہ کے تعلق سے ایک پورا باب قائم کیا گیا ہے۔ ایک اور بات پہلے عرض کر دوں کہ ہمارے اکثر نوجوان خود اس بندے گنہگار سے بھی سوال کرتے ہیں، دیگر افراد سے بھی سوال کرتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جو فرائض ولایت کی تعلیم دی گئی، جس میں ذکر اللہ، ترک دنیا، طلب دیدار خدا، عشر، ہجرت وغیرہ وغیرہ، یہ تمام در تعلیمات ہے، اکثر افراد اس الجھن میں ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم صرف مہدی موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کی، اس سے پہلے اس تعلیم کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ پورے کے پورے فرائض ولایت قرآن مجید سے ثابت ہیں، اور پورے کے پورے فرائض ولایت کے تعلق سے کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا جب ہمارے پاس کوئی ترک دنیا کرتے ہیں تو ہم انہیں فقراء کی جماعت کہتے ہیں، انہیں فقیر کہتے ہیں۔ آپ سیاستہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، باب الفقراء کتابوں میں موجود ہے۔ فقراء کی فضیلت کے عنوان سے باب قائم کیے گئے ہیں، چیپٹرز قائم کیے گئے ہیں، اور اس میں فقراء کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، ترک دنیا کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح ذکر اللہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اور جو طریقہ قوم مہدویہ میں آ رہا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد وقت کو ضائع نہیں کیا جاتا بلکہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور جب تک بیان قرآن کی اجازت تھی بیان قرآن ہوتا رہا، جب بیان قرآن کا سلسلہ بند ہوا تو ان اوقات میں ذکر اللہ کی پابندی بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہم پر لازم ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں تشریف فرما ہے، صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ اجر و ثواب کی باتیں کر رہے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ،
کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سونے اور چاندی کے پہاڑ خیرات کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ کتنی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ آج ہم رمضان میں تھوڑی خیرات کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سونے کے پہاڑ، چاندی کے پہاڑ خیرات کرنے سے زیادہ افضل بھی ایک عبادت ہے۔ صحابہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا عمل ہے؟ صحابہ کے تجسس کو اللہ کے رسول اور آگے بڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو میدان جنگ میں دشمنوں کی گردنیں کاٹنے اور اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ میدان جنگ میں اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، صحابہ دست بستہ ادب سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، بتائیے وہ کون سا عمل ہے جو سونے اور چاندی کے پہاڑ خیرات کرنے سے افضل ہے، جو میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے زیادہ افضل ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے۔ یہ ذکر اللہ کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ ایک اور روایت جو بڑی خاص ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں روایتوں کو مسلم شریف کی جلد نمبر 1 میں درج کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز فجر اور نماز عصر ادا کی جاتی ہے، ان دونوں نمازوں کی آذان کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر اتارتا ہے، اور فرشتے زمین کے ہر حصے میں پھیل جاتے ہیں، کونے کونے میں چلے جاتے ہیں، ہر گھر جاتے ہیں، ہر مسجد کو جاتے ہیں، ہر مقام پر جاتے ہیں، اور جب نماز فجر اور نماز عصر ادا کر لی جاتی ہے فرشتے لوگوں کے نام لکھتے چلے جاتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں۔ ایک مقررہ وقت کے بعد انہیں دوبارہ آسمانوں کی طرف بلا لیا جاتا ہے، فرشتے لوٹ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن ہماری نصیحت کے لیے بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے حکم فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں 2 جماعتوں میں بٹ جاؤ۔ فرشتے 2 جماعتوں میں بٹ جاتے ہیں۔ پہلی جماعت کو آگے بلایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تم کس کے نام لکھ کر لائے ہو؟ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناموں کو پیش کرتے ہیں ان افراد کے جو بعد نماز فجر، بعد نماز عصر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، اللہ کے ذکر میں مصروف تھے۔ انہوں نے عصر کی نماز کے بعد مسجدوں کو خالی کر کے یہ نہیں گئے، بلکہ یہ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان تمام لوگوں کے نام اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ رب العالمین ان فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ ہم نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور دوزخ کی آگ ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ جو لوگ فجر اور عصر کے بعد اللہ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں فرشتوں کو گواہ بنایا جا رہا ہے، اور رب العالمین فرماتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ پھر دوسری جماعت کو آگے بلایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں بتاؤ تم کس کے نام لکھ کر لائے ہو؟ فرشتے لوگوں کے نام پیش کرتے ہیں۔ نوجوانوں مقام غور ہے کہیں اس دوسری فہرست میں ہمارا نام نہ آ جائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات پیش ہو کہ پروردگار جب عصر کی آذان دی گئی تو یہی وہ نوجوان تھے جو کرکٹ کھیلنے میں مشغول تھے، یہی وہ نوجوان تھے جو دنیاوی تعلیم میں مصروف تھے، یہی وہ نوجوان تھے جو بیکار کی دنیاوی گفتگو میں مصروف تھے، نہ انہوں نے نماز ادا کی اور نہ انہوں نے ذکر کی پابندی کی۔ ایسے تمام لوگوں کے نام اور خواتین کے نام اس فہرست میں لکھے جائیں گے جو اللہ کے ذکر سے غافل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جب وہ فہرست کو پیش کیا جائے گا تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناموں کو دیکھے گا اور اپنی جلالی آواز میں فرمائے گا کہ یاد رکھو ان لوگوں ان کے تمام نیک اعمال حابطہ کر دیے گئے ہیں اور ان کا ٹھکانہ سوائے دوزخ کے اور کچھ نہیں ہے۔ نماز فجر اور نماز عصر کا وقت بڑا اہم وقت ہے، ہماری آخرت کا فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ کوئی صحیح العقیدہ ان 2 اوقات کی پابندی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس پر ہو جائے گا، مغفرت ہماری اللہ کے فضل سے ہو سکتی ہے۔ لہٰذا نوجوانوں ذکر اللہ کی پابندی کرو، اللہ کی راہ میں عشور کی خیرات کرو۔ یہ 3 عبادتیں جو مہدی موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کی ہے، آپ غور کریں، قرآن ابتدا میں یہی پیغام ہمارے سامنے دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو لوگ نماز کی پابندی کریں، اپنے قلب کی
عبادت کریں اور جو کچھ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ نے 3 قسم کی عبادتوں کا ذکر کیا، ایک نماز، دوسرا قلبی عبادت اور تیسرا مالی عبادت۔ آپ غور کریں کہ عبادتوں کی 3 ہی قسمیں ہیں، یا تو کوئی عبادت جسمانی عبادت ہوتی ہے، یا پھر قلبی عبادت ہوتی ہے، اور مالی عبادت ہوتی ہے۔ لہٰذا نماز جسمانی عبادت ہو گئی، اگر آپ 5 وقتہ بجماعت نماز ادا کریں تو یہ آپ کی جسمانی عبادت پوری ہو جائے گی۔ پھر ذکر اللہ جو ہم دل سے کرتے ہیں قلبی عبادت ہے، ذکر خفی کی تعلیم ہمارے سامنے ہے، تو یہ قلبی عبادت بھی اللہ ہم سے پوری کرائے گا۔ اور مہدی موعود علیہ السلام نے جو تیسرا پیغام ہمارے سامنے پیش کیا وہ عشر کی پابندی، جس کو اللہ نے یہ فرمایا کہ جو مال ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ کتنا پیارا پیغام اللہ نے دیا ہے کہ مال دیا ہوا اسی کا ہے، مالک وہی ہے، جس کی امانت تھی اسے لوٹا رہے ہیں۔ دنیا میں اگر آپ کسی سے قرض لیں اور واپس کریں تو آپ کیا کریں؟ وہ سامنے والا کیا کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے، وہ آپ سے مال لے کر فخر محسوس کرے گا کہ میں نے ضرورت پر اس کی مدد کی، آج یہ مجھے لوٹا رہا ہے۔ آپ مال دیتے ہیں، دے کر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کسی سے آپ نے قرض لیا، واپس ادا کرتے وقت بھی آپ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ضرورت کے وقت یہ آپ کے کام آیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کیا عالم ہے کہ وہ سب کچھ عطا کرتا ہے، جب تم اسی کی راہ میں لوٹاتے ہو تو لوٹانے کا اجر و ثواب بھی وہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ مال اسی کا، اسی کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے، اس کا بھی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کر رہا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بنیادی طور پر ان 3 عبادتوں کو تھامے رہیں۔ سب سے پہلے 5 وقتہ بجماعت نماز ادا کریں، ذکر اللہ کی 2 وقت کی پابندی کریں اور عشر کی پابندی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ اے پروردگار یہی وہ شے ہے جس نے ہم کو تجھ سے دور رکھا ہے، یہی وہ شے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے نہیں دیتی۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا کی محبت، جو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ آج یہ عجیب جماعتیں ہمارے سامنے ہمارے نوجوانوں کو کہتی ہے کہ زیارت کو جانا شرک، قدم بوسی کرنا شرک، یہ شرک وہ شرک۔ انہوں نے شرک کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ زیارت قدم بوسی پہ کئی مقررین دلائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور حقیقت میں ایک مہدوی کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کا عمل، خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان ہمارے لیے حرف آخر ہے، کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام نے محدثین کی طرح شرائط کو دیکھ کر عمل رسول ہمارے سامنے نہیں پیش کیا، بلکہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی شان یہ ہے، آپ فرماتے ہیں علمت من اللہ تعالی بلا واسطۃ جدید اليوم۔ اللہ کے رسول نے امام بخاری امام مسلم کی طرح شرائط کو دیکھ کر عمل رسول نہیں پیش کیا، بلکہ جو کچھ اللہ کا حکم آپ پر ہوا ہے وہی ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ لہٰذا مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان سب سے زیادہ معتبر ہے۔ جب مہدی موعود علیہ السلام نے زیارت کی ہے، مہدی موعود علیہ السلام کی قدم بوسی کی گئی ہے، تو ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو یہ لوگ سنت رسول کو شرک کہہ رہے ہیں، انہیں بتاؤ کہ شرک کی حقیقت کیا ہے۔ شرک کے معنی کسی چیز میں، کسی ایک مقام پر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ ان کے پاس دنیا کی محبت بھی دل میں رکھنا یہ بھی جائز، اللہ کی محبت دل میں رکھنا یہ بھی جائز، گھر والوں کی فکر دل میں رکھنا یہ بھی جائز، اللہ کی فکر دل میں رکھنا یہ بھی جائز۔ ایک ہی دل میں دنیا کی بھی محبت اور اسی دل میں اللہ کی بھی محبت، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ آپ اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کریں اور صرف اللہ کی محبت حاصل کریں، اللہ کی فکر میں لگ جائے کہ کس طرح ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا اور کیسے ہم اس کا دیدار حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی جستجو رکھنے والے کو سچا مہدوی کہیں گے، ورنہ صرف نام سے مہدویت کے اعلانات کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں با عمل سچا مہدوی مسلمان بنائے۔ اے پروردگار نام مہدی موعود علیہ السلام کو دنیا کے کونے کونے میں پیغام مہدی موعود علیہ السلام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے۔ ہزاروں درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تابع تام خلیفۃ اللہ مامور من اللہ حضور مہدی موعود علیہ السلام پر۔ محترم سامعین حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم احسان عظیم ہے کہ ادارے تنظیم ودیعہ کی اس دینی محفل کو ہمارے قوم کے نوجوان بہترین باعمل مقرر جناب سید ابراہیم ارشد ذاکی صاحب نے عبادت کے مختلف موضوعات پر ہمارے سامنے تقریر کی۔ یقیناً جہاں عبادت نہیں، جہاں بندگی نہیں، وہ زندگی بے بندگی ہو جاتی ہے۔ کچھ فیض پانا ہے تو عبادت بہت ضروری ہے۔ کل یوم عاشوراء تھا، آج محرم کی 11 تاریخ ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنمائے شہادت ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ توقیر دین و ایمان ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تزئین آدمیت ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیمان صداقت ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریک استقامت ہے، اور اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، مفہوم روحانی قرآنی کا نام حسین ہے۔ اور یہاں تک بھی کہا جا سکتا ہے رب کی تجلیات کے مظہر حسین ہے، فیضان محمد کے پیکر حسین ہے، انوار مصطفیٰ کے پیکر حسین ہے۔ اور اس منزل پر یہ کہوں کہ اہل بیت کے نمائندہ حسین ہیں، اہل بیت کے نمائندے حسین ہیں۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کا مقام و مرتبہ اگر کس سے سننا چاہیں تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں۔ اور یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ حکم رب العالمین، اپنی طرف سے کوئی نہیں کہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے آپ اسی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کر۔ مخابے ان سے مطلب حسن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بارگاہ خداوندی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ یہاں جملہ ختم ہو جا سکتا تھا، لیکن اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ تو دیکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کتنی عزیز تھی، جہاں اللہ تعالیٰ کو آپ کہہ رہے کہ میں محبت کر رہا ہوں، اے اللہ تو بھی محبت کر، تو وہاں امت محمدیہ کو بھی شامل کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو ان سے محبت کرے، جو حسین اور حسین سے محبت کرے گا، اے اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی محبت کرے۔ تو قربان جائیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے بندے کو خدا سے کس طرح جائے۔ یہ ولایت کی شان ہے، اس لیے خاتم ولایت محمدیہ حضور مہدی علیہ السلام کی بیسس بھی ہے کہ بندے کو خدا سے قریب کریں۔ اور پھر آپ کے ارشاد فرمایا جیسا کہ قرآن کی مشہور آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یہاں یہی بات دیکھیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی رسول اللہ سے محبت کی۔ جس نے حسین سے دشمنی کی گویا اس نے نعوذ باللہ رسول اللہ سے دشمنی کی۔ یہ مقام، یہ مرتبہ یہ حاصل کیا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے دنیا میں 2 پھول ہیں، اور فرماتے ہیں جنت میں یہ نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں کسی کا سکہ رواں ہے تو حسن حسین رضی اللہ عنہ کا سکہ رکھا ہے، یہ جاری سکہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج ہم فکر دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جس طرح کہ مال کے تعلق سے فاضل مقرر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ہم فکر دنیا میں ہیں، ہم کو فکر آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے فکر آخرت کی محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ کا خوف و ڈر بنانے کے اللہ کی عبادت اور رضایت کا شغف اپنے پہن کر لے کے برائے کرم اہل بیت سے محبت پیدا کریں۔ یہ قربان جائیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں میری اہل بیت سفینہ نوح کے مانند ہے، جو ان میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا۔
اس نوح علیہ السلام کے دور میں جب سیلاب طوفان آ گیا تو جو کشتی میں تیار سوار ہو گئے تھے وہ نجات پا گئے، وہ بچ گئے۔ تو اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری اہل بیت سفینہ نوح کے مانند ہے، جس میں سوار ہوگا کامیاب ہوگا۔ یہ اللہ کا فضل و کرام ہے۔ خلیفۃ اللہ حضور مہدی علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ مہدوی آج جتنا اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کتنے بھی 73 فرقے ہو یا 74 فرقہ، وہاں پر یہ رجحان نہیں ملے گا۔ اگر کہیں ملیں گا، کہاں عمل ملیں گا تو مہدیوں میں ملے گا۔ قربان جائیے اس میں آج عہد کریں کہ جو مرید نہیں ہوتا، جو کسی ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، وہ دراصل شیطان کا مرید ہو جاتا ہے۔ تو اب مہدوی حضرات جیسے ہی جوان ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، کوشش یہ کریں کہ کسی سے علاقہ کریں، کسی سے بیعت کریں، اہل بیعت میں سے کسی سے بیعت کریں، کیونکہ یہ نجات کا دروازہ ہے، یہاں نجات ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، محبت جن کو اہل بیت سے ہے، محبت جن کو اہل بیت سے ہے، مقدر ان کا روشن ہو گئے ہیں، مقدر ان کے روشن ہو گئے ہیں۔ تو یہ مہدی علیہ موعود علیہ السلام کا یہ احسان عظیم ہے کہ ہاں آج ہم مہدوی اس سلسلے کو برابر جاری کر رکھے ہوئے ہیں کہ ہم کسی مرشد پر ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یعنی اہل بیت کے ہاتھ پر بیعت کر کے سفینہ نجات میں سوار ہو کر جس طرح کہ انہوں نے نجات پائی، ہم بھی اس دنیا میں نجات پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خدا را یہ پیری و مریدی کو کوئی ایسی معمولی بات نہ سمجھیے، یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس میں راحت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، خوشی ہے، بالغی ہے۔ اس راستے میں چلنے کی ہم کوشش کریں خدا، اور انشاءاللہ تعالی آج بزم توفیق کے جانب سے ہر ماہ کی آخری اتوار کو مغرب تا عشاء ایک نعتیہ محفل منعقد ہوتی ہے۔ آج کی جو محفل کا موضوع ہے شورائے کرام، مقامی اور قومی شورائے کرام بحضور سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنا منظوم نذرانہ خدمت پیش فرمائیں گے۔ آپ تمام سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو آج کی اس دینی محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ میں مہمان مقرر کا، تمام دوسرے مقررین کا بہت مشکور ممنون ہوں، تمام سامعین کا بھی مشکور ممنون ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بھی اسی طرح محفل رکھی جائے گی۔ اپنے دوست احباب کو ضرور ساتھ لائیے۔ اب مقدس